بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، جو آپ نے ابھی جو بات کہی ہے کہ اللہ کی، سب سے پہلے تو آپ مجھے اس چیز کو بتائیں، کیا آپ اس وقت دنیا میں موجود تمام لوگوں کو، نصرانی، ہندو، یہودی، ان سب کو کیا آپ امت میں مانتے ہو؟ نبی کی، کیا یہ سب نبی کی امتی ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ان سب کو نبی کا امتی مانتے ہو، ٹھیک ہے، مطلب جتنے لوگ آج کے دور میں موجود ہیں دیگر مذاہب کے، وہ سب نبی کے امتی ہیں۔ تبھی تو آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک ہے، آپ نے جو لوگوں کو تقسیم کیا ہے دو گروپ میں، ایک جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے اپنا موقف بیان کیجئے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں کیا وہ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ اور اپنا جب موقف، ہماری بحث ہو رہی تھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جب دیکھنے کی بات آتی ہے، نبی کا دیکھنا الگ ہے، امتی کا دیکھنا الگ ہے، تو الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک لمیٹیشن ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، ایک آدمی دیوار تک دیکھتا ہے، اس کو دیوار کے پار کا نہیں دکھائی دیتا ہے، اسی طریقے سے نبی بھی دیکھتے ہیں، نبی کو بھی دیوار کے پار کا نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اس بات کو آپ دماغ میں رکھیے، اور یہی بات میں جہاں اپن آگے بھی چلتے رہیں گے تو وہیں اٹکیں گے کہ جو لمیٹیشن ہے، ایک انسانی لمٹ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ جو بھی انسان کی جو حدود ہوتے ہیں نا، انسان کا جو ایک حد ہے، انسان اسی حد میں رہ سکتا ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتا ہے بغیر کسی وسائل کے، کسی ذرائع کے۔ کسی چیز کو حاصل کرنا تو مطلب اس کا ایک حد ہے، وہ حد کے اندر ہی کوشش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ دماغ میں رکھیے اور ذہن میں رکھیے، اور میرے تمام دوست احباب جو بھی سن رہے ہیں اس کو، اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیے۔ آپ نے پھر اس شرن کی آڈیو میں پھر وہی بصارت کو لائے، جب آپ نے اس بات کو اعتراف کر لیا ہے سب کے سامنے کہ نبی کی بصارت افضل ہے ہماری بصارت سے، بات ختم۔ ہم اپنی اور نبی کی بصارت پر کمپیئر نہیں کر رہے، یہاں پہ تو شرک کا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو یکجا ہوئے ہیں شرک کے ٹاپک پر بات کرنے کی۔ اگر ہم کہتے کہ نبی کی بصارت اور اللہ کی بصارت ایک ہے تو بحث کرنے کی ضرورت تھی۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ نبی اللہ کی صفت بصیری ذاتی ہے، آبادی ہے، غیر مخلوق ہے، اور نبی کی صفت بصیری عطائی ہے، مخلوق ہے، غیر آبادی ہے، بات ختم۔ آپ اپنے اور نبی کی بصارت پہ بات کر رہے ہیں، جبکہ اس کا شرک کے ٹاپک سے تعلق ہی نہیں ہے۔ نبی کی بصارت ہم سے افضل ہے، بات ختم۔ پھر قریدنے کی کیا ضرورت ہے بندے؟ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ دیکھیے، اس بندے کی عادت یہ رہتی ہے کہ اگر ان سے میں کچھ مطالبہ کرتا ہوں تو بجائے یہ کہ یہ جواب دیں، سوال مجھ سے کرتے ہیں، یعنی مطالبہ میں کروں تو پھر یہ مجھ سے مطالبہ چالو کر دیتے ہیں۔ اور کل بھی یہی ہوا کہ مطالبہ کرتے کرتے یہ ادھر ادھر گئے، میں مطالبات کا جواب دیتا رہا، آج یہ بندہ اس مطالبے کو میرا پورا کیا۔ اب میں نے نبی کی امت کی دو قسمیں کی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان دونوں قسموں کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ سب کا اس پر اتفاق ہے غالباً کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی دو قسم ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ امت دعوت ہے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے، اس کو دعوت دی جائے۔ اب انہوں نے پھر مجھ سے مطالبہ کیا کہ وہ شرک کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ ایک تو وہ امت تھی جو قرون اولا میں تھی، ایک وہ امت ہے نبی کی جو ابھی موجود ہے، اور ایک اور امت آئے گی جو ابھی ہمارے بعد آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں، یعنی یہ بات کر رہا ہوں میں امت دعوت کی، تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو مشرک و بددین و کافر تو ہے ہی، انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ ابھی کلمہ گو مسلمانوں کی بات چل رہی ہے، ہم سے پہلے جو گزر گئے صحابہ سے لے کر ہم تک، اور آج جو دنیا میں نبی کے کلمہ گو امتی موجود ہے، اور پھر جو نبی کے کلمہ گو امتی آئیں گے، تو ان میں سے کیا سب شرک پر مبتلا تھے یا نبی کی کوئی خاص امت ہوگی کلمہ پڑھنے والی جو شرک پہ مبتلا ہوگی؟ اس کی وضاحت آپ کریں، میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے۔
ہم سے پہلے جو نبی کی امت تھی، امت اجابت، کیا انہوں نے شرک کیا تھا؟ انہوں نے شرک کیا تھا یا نہیں؟ اور اب جو امت ہے نبی کی کلمہ گو، وہ شرک میں مبتلا ہے یا نہیں؟ یا نبی کی آنے والی وہ امت جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گی وہ شرک میں مبتلا ہوں گی، یا وہ امت جس پر قیامت آئے گی، یعنی جس پر قیامت آئے گی وہ شرک پہ مبتلا ہوگی؟ آپ مجھے اس کی وضاحت کریں۔ آپ نے جو کہا کہ امت اجابہ جس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، کیا وہ جو پہلے اللہ ہمارے دور کی ہیں، جو ہم لوگ ہیں کرنٹ میں پریزنٹ ٹائم میں زمانے حال میں جو لوگ ہیں، اور جو زمانے ماضی میں تھے اور جو زمانے مستقبل میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو جو زمانے ماضی میں گزر گئے ان کے بارے میں ہم کو بات کر کے کوئی مطلب ہی نہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے زبانوں کو مت کھولو، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کیا وہ، لیکن فی الوقت جو زمانے حال میں ہے، تو اگر آپ کہیں گے کہ زمانے حال میں جو اسلام لے کر آ گئے، جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ شرک نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کی بات غلط ہے اگر آپ کا دعویٰ ایسا ہے تو، ٹھیک ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ آج کے جو موجودہ مسلمان ہیں ان میں شرک آ سکتا ہے، اور بہت سارے جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ شرک میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ملوث ہیں؟ یہ دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے کہ آج کے زمانے میں جن لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ شرک میں جا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ چلے گئے ہیں جن کے بارے میں اپنے پاس قرآن اور حدیث سے دلیلیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو زمانے مستقبل میں آئیں گے تو جب آئیں گے تو وہ آنے والے جیسا عمل کریں گے، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے اور شرک سے بچیں گے تو الحمدللہ، اگر وہ شرک سے نہیں بچ رہے ہیں اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور شرک نافرمانی تو ایک الگ گناہ ہو گیا، شرک ایک الگ گناہ ہے، شرک جو ہے شرک کر رہے ہیں تو شرک میں ملوث ہوں گے وہ، اور شرک کا گناہ ان کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ غیر مقلد ابو القاسم کی آڈیو کو سن سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کا اب تک خلاصہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی کا امتی کلمہ گو جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کو اس کا بندہ مانتا ہے، جو حال میں موجود ہے وہ شرک میں ملوث ہے اور شرک کر سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایک کلیئر ہوا، ایک دعویٰ اس کا ہو گیا کہ فی الحال کے جو امت محمدیہ یعنی امت اجابت میں ہے وہ شرک میں ملوث بھی ہے اور شرک کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب میں نے کہا تھا کہ ماضی قریب اور ماضی بعید اور نبی سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان گزرے، کیا ان میں سے کسی نے شرک کیا یا نہیں کیا؟ وہ لوگ شرک میں ملوث تھے یا نہیں تھے؟ اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہوا، جبکہ ان کی سیرت، ان کا طریقہ تاریخ کی روشنی میں موجود ہے، تو اس پر آپ کو خلاصہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے لوگ شرک میں ملوث ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پہ آپ کو خلاصہ کرنا پڑے گا کہ ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ ہے جو قرب قیامت ہوگی، نبی کی وہ امت جو قرب قیامت ہوگی۔ میرا دعویٰ آپ کو میں بھی ایک بات کا خلاصہ کر دوں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ وہ امتی نبی کا جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک میں ملوث ہو جائے اور شرک اس کا پیشہ ہو جائے، شرک اس کا نفس امارہ بن جائے، شرک اس کا دین ہو جائے، اسی پر قیامت آئے گی، ایسے مشرکوں پر ہی قیامت آئے گی۔ لیکن آپ ماضی قریب، فی الحال اور آنے والے لوگوں کی آپ پورا موقف بیان کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سب کو لے کر کے چلنا ہے۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ جو ہیں اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت کے لوگوں کو پیروکار ابن عبد الوہاب نجدی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک عرفی نام اس کا وہابی بھی ہے۔ تو ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی شرک کے فتوے داغے ہیں، تو اگر انہوں نے شرک کا فتویٰ داغا ہے تو ظاہر سی بات ہے زمانے ماضی میں بھی لوگ مشرک تھے بقول ان کے، تو ان سب چیزوں پہ آپ کو پہلے موقف بیان کرنا پڑے گا، تبھی ہماری بات ہو سکتی ہے صحیح طریقے سے۔ بھائی میرے، یہ میری لاسٹ کلپ ہے، اس کے بعد جو جواب ہوگا آپ مجھے آج نہیں دو گے، کل دو گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی باری ختم ہوئی، اب میری باری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کی جو لاسٹ والی کلپ ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ کی پہلی کلپ کے بھائی میرے شبیر بھائی، میرے پیارے مقلد حنفی بریلوی بھائی، آپ
کا جو پہلا کلپ ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، اس کا جواب تو میں نے دے دیا، اور آپ کی کوئی وہی باتیں ایکسپٹ کی گئی ہیں ابھی تک جو قرآن اور حدیث کے مطابق تھی، اس کے علاوہ آپ کی کوئی بات ایکسپٹ نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی ہر بات قرآن اور حدیث ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کرم بالائے کرم کہ آپ نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میری حق ہونے کی دلیل ہے۔ چلیے بھائی، اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے اس بات کا برملا اعلان عام کر دیا کہ آپ میری ان باتوں کو اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ میں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ پہلی کلپ میں آپ نے کہا کہ میں نے جو بات کی اور جو ابو قاسم بھائی نے مان لی اور قرآن حدیث کے مطابق تھی، الحمدللہ تھی تو اس لیے مانی، اگر نہیں رہتی تو ہم اس پہ ادھر ہی اٹک جاتے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کی بات صحیح ملتی تو اس میں کوئی حق اپنانے میں کوئی انسان کوئی آدمی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بات یہاں پہ آتی ہے آپ کی لاسٹ والی کلپ پہ، آپ نے کہا کہ ایک آدمی مشرک جو شرک کرے گا وہ نہ بریلوی ہوگا، نہ غیر مقلد ہوگا، نہ کچھ ہوگا، نہ وہ مسلمان ہوگا، آپ نے یہ بات کہی۔ آج یہ مسئلہ آپ کلیئر کر کے جائیے، آپ یہ مسئلہ صرف 5 منٹ باقی ہے، ابھی 1:25 ہو چکا ہے، آپ یہ مسئلہ کلیئر کر دیجئے کہ صحابہ کرام سے لے کر کے ہمارے زمانے تک یہ جو پیریڈ گزرا ہے زمانہ، ان میں کلمہ گو امت اجابت میں سے مشرکوں کی جماعت گزری ہے یا نہیں، یا ابھی صرف مشرک پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ بھی مشرک پیدا ہوں گے یا نہیں امت اجابت میں سے، یا صرف قرب قیامت مشرک پیدا ہوں گے امت اجابت میں سے، آپ پورا کلیئر کر دیجئے۔ بات کہی جو آپ کی لاسٹ والی کلپ 1 منٹ 28 سیکنڈ کی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے اور اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو کل ہم بات کریں گے، ہم صرف اسی پہ بات کریں گے کل آیا دیکھیے، کل ہمارا ٹاپک ہی اور ہمارا موضوع یہ ہوگا کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے یا نہیں، یا شرک کرنے والا مسلمان شرک کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ نے کہا جو شرک کیا وہ مسلمان ہی نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو کل ہم اس بات پہ بات کریں گے کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے یا نہیں، اور آپ نے بات کہی ہے بیچ میں کہ ایک مسلمان شرک کر سکتا ہے، کیونکہ جو شرک کرے گا وہ نہ دیوبندی بچے گا نہ بریلوی بچے گا، ڈائریکٹ اسلام سے باہر ہو جائے گا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان شرک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل اس بات کو آپ ایک دم اچھے انداز میں واضح کر دینا کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے جو ہے شرک کے فتوے داغے ہیں، آپ کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں غیر مقلدی جماعت کے پیروکار کے لوگ ہیں، جبکہ ابن عبد الوہاب نجدی بھی اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا، وہ بھی مقلد اپنے آپ کو کہتا تھا، ابن تیمیہ بھی اپنے آپ کو مقلد کہتا تھا۔ خیر یہ الگ بات ہے کہ جس کی آپ پیروی کرتے ہیں اسی کی تقلید کرتے ہیں، پھر اسی کے طریقے کو شرکیہ کہتے ہیں، وہ تو الگ سی بات ہے۔ بارکت آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب آپ کے ان اکابرین نے، ان پیشواؤں نے شرک کے فتوے داغے تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارے زمانے سے جو پہلا زمانہ تھا اس وقت بھی لوگ مشرک تھے، تبھی تو شرک کے فتوے داغے گئے، اگر مشرک نہیں تھے تو پھر مشرک کس کو کہا گیا؟ آپ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، میں پورے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، یعنی اس بندے نے، یعنی غیر مقلد ابو القاسم نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، ابن تیمیہ نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، شوکانی نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، اور کیا کہتے البانی نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، اور کیا کہتے اسماعیل دہلوی نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، سب نے اپنے اپنے زمانے میں شرک کا فتویٰ دیا۔ اب ان کا زمانہ ہمارا زمانہ تو نہیں ہے، ہم سے گزشتہ زمانہ ہے، تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے شرک کا فتویٰ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیا، صاف مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں مشرک تھے، یعنی ماضی قریب میں مشرک تھے۔ تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ماضی قریب میں مشرک تھے یا نہیں، یعنی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے، امت دعوت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، امت اجابت کی بات ہو رہی، تو ماضی قریب میں مشرک تھے بقول آپ کے۔ میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ماضی قریب میں مشرک تھے یا نہیں تھے، آپ اس کو اجاگر کر دیں۔ ٹھیک، پہلی بات نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، یعنی اس بندے نے، یعنی غیر مقلد ابو القاسم نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، ابن تیمیہ نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، شوکانی نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، اور کیا کہتے البانی نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، اور کیا کہتے اسماعیل دہلوی نے بھی شرک کا فتویٰ دیا، سب نے اپنے اپنے زمانے میں شرک کا فتویٰ دیا۔ اب ان کا زمانہ
ہمارا زمانہ تو نہیں ہے، ہم سے گزشتہ زمانہ ہے. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے شرک کا فتویٰ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیا، صاف مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں مشرک تھے، یعنی ماضی قریب میں مشرک تھے. تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ماضی قریب میں مشرک تھے یا نہیں، یعنی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے. امت دعوت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، امت اجابت کی بات ہو رہی ہے. تو ماضی قریب میں مشرک تھے بقول آپ کے. میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ماضی قریب میں مشرک تھے یا نہیں تھے، آپ اس کو اجاگر کر دیں. ٹھیک، پہلی بات. سب سے لاسٹ کلپ کا جواب وہ یہ ہے کہ شرک کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، شرک کے ٹاپک پہ ہی ہم کو بات کرنا ہے، نہ کہ کسی خاص جماعت کو اٹیک کر کے کہ غیر مقلد شرک کرتا ہے، یا آپ کہیں گے کہ بریلوی ہی شرک کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شرک کرتا ہے وہ نہ بریلوی ہوتا ہے اور نہ کسی جماعت سے ہوتا ہے، کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے. تو ہمیں شرک کے ٹاپک پہ بات کرنا ہے، ہمیں مشرکوں کی بات کرنا ہے. اب مشرک ماضی میں تھا یا نہیں تھا، مشرک حال میں ہے یا نہیں ہے، آئندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا مشرک صرف قرب قیامت ہوگا، یہ میرا دعویٰ تھا، آپ نے اس کو قبول کر لیا. اب آپ یہ بتائیں گے کہ امت اجابت میں سے مشرک ماضی قریب میں بھی گزرے ہیں، امت اجابت میں سے مشرک زمانہ حال میں بھی موجود ہے، اور امت اجابت میں سے مشرک زمانہ حال میں بھی مستقبل میں بھی آئیں گے، یعنی مشرک کا تسلسل جاری رہے گا اس دنیا میں. بات ہو رہی ہے ایک بریلوی حضرت سے، تو بریلوی سے بات ہوگی، کیونکہ میں دیوبندی کی بات کر کے آپ کے ساتھ مزہ نہیں آنے والا ہے. مجھے دیوبندیوں کی بات کروں تو آپ بولو گے ہم وہ کرتے ہی نہیں، ہم تو بات وہ کریں گے جو میں کرتا ہوں، جو آپ کرتے ہیں، آپ کی ہماری بات ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اصول کہاں سے بنا لیا جناب کہ جو چیز ہو چکی ہے آپ اس پہ بات نہیں کریں گے؟ ارے جو چیز ہوئی ہے اسی پہ تو بات ہوتی ہے، وہی تو نظیر بنتی ہے، وہیں سے تو دلیل لی جاتی ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جو چیز ہو چکی ہے اس پہ بات ہی نہیں کرنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ارے آپ کے مولویوں نے، آپ کے اکابرین اور پیشواؤں نے فتویٰ دیا ہے، آپ اس بات کو مان بھی رہے ہیں، اعتراض بھی کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے. ارے جن لوگوں کو آپ کے پیشواؤں نے مشرک کہا ہے آپ اس کو مشرک نہیں سمجھتے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے البانیوں نے، آپ کے اسماعیل دہلویوں نے، آپ کے ابن تیمیہ نے، ابن عبد الوہاب نجدی نے جن لوگوں پر شرک کے فتوے داغے ہیں اس کو میں مشرک نہیں کہتا. آپ یا تو یہ کلیئر کر دیجئے، یا آپ یہ کہیے کہ ہم سے پہلے زمانے میں مشرک گزرے ہیں، ان کے زمانے میں مشرک تھے. بھائی میرے، آپ مجھ سے وہ دعویٰ کیوں کروا رہے ہو جس کا میں اہل نہیں ہوں؟ جس چیز کا میں اہل ہوں اس کا ہی دعویٰ کروں گا. جو میری پہنچ کے باہر ہے، جو میری پہنچ میں نہیں ہے، میں اس کے اوپر دعویٰ کیوں کروں؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں دعویٰ کروں کہ میرے بعد والے مشرک ہیں، میرے پہلے والے مشرک تھے؟ مجھے کیا ضرورت پڑی؟ بولیے. مجھے ضرورت ہے یہ کام اللہ کا، اللہ کو کرنے دیجیے. ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کی بات ہوگی. اب آپ لے کر آؤ اس میں مشرک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، قرب قیامت میں مشرک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ارے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی آپ کی. جب بات ہو رہی ہے آپ کی اور میری، ابھی بولیے، ابھی پوچھیے کہ بریلی میں مشرک ہے یا نہیں، دیوبندیوں میں مشرک ہے یا نہیں. آپ بولو ہے یا نہیں. جو بھی شرک کرے گا وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے، زمانے حال کی بات کیجیے. زمانے حال میں کتنے لوگ شرک کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ بات آگے آئے گی تو ہم ثابت کریں گے ہم اس بات کو کہ جو خاص میں نے کہا ابھی فی الحال جو ہماری بات ہو رہی ہے، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میری، ارے میرے بھائی، اگر ایسی بات ہے کہ آپ کے اکابر نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا تو پھر بات ختم. آپ یہ کہہ دیجئے کہ ابن تیمیہ سے لے کر ابن عبد الوہاب نجدی تک، ابن عبد الوہاب نجدی سے لے کر کے شوکانی تک، شوکانی سے لے کر کے اسماعیل دہلوی تک، اسماعیل دہلوی سے لے کر کے البانی تک، انہوں نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا ہے. اگر نہیں دیا ہے تو بولو. واپس سے آپ مجھے وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے البانی نے، آپ کے تیمیہ نے، آپ کے، ارے بھائی میرے، مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے پاس، جو میرے ساتھ بات ہو رہی ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کی بات کروں گا کہ کسی اور کی بات کروں گا؟ ہاں مجھے بتائیے، میں کیوں ان کی بات کروں؟ میں تو مقلد ہوں نہیں، مقلد تو آپ ہو. ٹھیک ہے، آپ کے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے. اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی شرک کرے گا ہم اس کو بولیں گے بھائی تم شرک کر رہے ہو اور تم اس سے توبہ کرو. ہم تو یہ بولیں گے. ہم کیوں جائیں گے پرانے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں؟ آپ تھوڑا سا یہ ہو رہے ہو. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو بات کرنا ہے تو آپ جو ہے ایک لائن میں اپنا دعویٰ پیش کیجیے.
ایک لائن میں جس طریقے سے میں دعویٰ پیش کر سکتا ہوں، ابھی آپ کا کام ہے جواب دعویٰ دینے کا، تو آپ جو اپنا دعویٰ رکھیں گے آپ مجھے ایک لائن میں کیجیے، جیسے کہ میں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ جناب عالی آپ ابھی یہ جزیہ کیوں نکال رہے ہیں کہ آپ کو بات کس پہ کرنی ہے؟ میں تو صرف دعویٰ پوچھ رہا ہوں کہ مستقبل میں امت اجابت میں سے مشرک پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے یا نہیں، میں بات ختم ہے، فی الحال مشرک ہیں یا نہیں، اس پہ آپ نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے زمانے ماضی میں بھی تھے یا نہیں، اس میں بھی بات کلیئر کیجیے، آئندہ زمانے میں ہوں گے یا نہیں، اس میں بھی بات کلیئر کیجیے، آئندہ زمانے میں ہوں گے یہ تو حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کنفیوژن کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کنفیوژن تمہارے ہے، تم کو ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم بھاگنے کی تیاری کر رہے ہو، ابھی سمجھ میں آیا؟ ابھی تمہاری ابھی آگے بات چلے گی تو تم لوگ سب جانے والے ہو، جتنے بریلوی حضرات ہیں اور جو کرتوت کر رہے ہیں وہ سب جائیں گے، ہے نا، سب چپیٹے میں آنے والے سے تم جا رہے ہو، مستقبل میں جا رہے ہو، ماضی میں جا رہے ہو، ارے حال میں بیٹھے، پہلے حال کو تو کلیئر کرو، سمجھے؟ اب بسترا گل تو تمہارا ہو رہا ہے، تم میرے اوپر کیا بول رہے ہو؟ تمہاری بھی حالت دیکھ رہا ہوں میں، جو تمہارا کپکپانا اور تھرانا جو ہے، کیونکہ میں نے کل ہی کہا تھا آپ سے کہ بھائی ابھی آپ کا امتحان چالو نہیں ہوا، آپ کا تو امتحان ابھی چالو ہو رہا ہے اور ابھی سے فیل ہو رہے ہو تم، سوال نمبر 1 غائب۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے، اور گھبرائے نہیں، ابھی آپ لوگوں کو پورا لپیٹنے والا ہوں انشاءاللہ میں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جہاں جہاں شیئر کرتے ہیں، یہ تمام گروپ میں جو آپ کا گروپ ہے، اس میں جتنے بھی بھائی ہیں اگر وہ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کے میں کہوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ بسترا گلول کی بات نہیں کیجیے اور نہ بھاگنے کی تیاری کی۔ لو بھائی آج تو 20 طرح گول ہو رہا ہے لگتا ہے، ارے یار یہ کیا ہو گیا؟ آج تو پہلی مرتبہ مجھے کوئی ایسا غیر مقلد وہابی ابن عبد الوہاب نجدی کا پیروکار ملا ہے جو ماضی قریب کے زمانے میں کوئی مشرک گزرا یا نہیں گزرا، ماضی قریب میں مشرک پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے امت اجابت میں سے، ان پہ بھی کنفیوژن ہے ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یا تو یہ بات صحیح ہے کہ یا تو آپ صحیح ہیں یا آپ کے اکابر صحیح ہیں، اگر آپ کے اکابر صحیح ہیں تو پھر ماضی قریب میں مشرک پیدا ہوئے تھے امت اجابت میں سے، اور اگر آپ کی بات صحیح ہے تو آپ کے اکابر غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ ساری باتیں بیچ میں تھی جو قرآن حدیث کے خلاف تھی، جس میں ہماری بحث ہوئی، اور اس میں کسی میں آپ نے رجوع کیا ہے اس میں بہت ساری جگہ پہ، ٹھیک ہے، بات کو ہلکا کیا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ رجوع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ جیسے میں نے رجوع باتیں مانی ویسے آپ نے بھی مانی ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے نہیں مانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو دوسری والی کلپ ہے اس کلپ سے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ نہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، تو میں نے یہی بات آپ کی کہی، آپ کی بات کو ہی بیس بنا کے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے جو بات کی ہے وہ اپنے زمانے والوں کے لیے کی ہے۔ اب آپ اور میں بات کریں تو اب آپ اور میں جو بات کریں گے وہ ہم جو چیز کو کرتے ہوئے دیکھیں گے، جس کے گواہ بنیں گے، اس کے اوپر ہم فتویٰ لگائیں گے۔ جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کو نہ ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو اس چیز میں مطلب ہم وہ زمانے والوں کو ہم نے پایا ہی نہیں، تو میں کیسے ان کے اوپر فتویٰ لگاؤں؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں جب بات کروں گا، میرے بعد والے میرے آنے والے کون ہیں، کیا کریں گے، کیا پڑھیں گے، کیا لکھیں گے، کیا کریں گے، میں کیوں ان کے اوپر فتویٰ لگاؤں؟ میں تو اس چیز پہ بات کروں گا، اگر میرے سامنے کوئی چیز شرک والا کام ہو رہا ہے تب میں جا کے اس کو پکڑوں گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، اگر تم کوئی غلط کام کرتا ہوا کسی کو دیکھو تو کیا کرو، اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ کس کے لیے؟ یہ زمانے حال کے لیے نا، کہ زمانے مستقبل کس کے لیے؟ زمانے حال کے لیے ہے، یہ جو سامنے ہو رہا ہے۔ تو جو چیز سامنے ہوگی ہم اس پہ بات کریں گے، جو چیز پہلے ہو گئی اس کے اوپر ہم کو بات کرنا ہی نہیں ہے، اور جو بعد میں ہوگی اس سے ہم کو ہمارا سروکار نہیں ہے، اس سے ہماری رسائی نہیں ہے جو ہم اس کے اوپر فتویٰ لگائیں۔ ہم بات کریں گے آپ کی اور ہماری بات کریں گے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا اوپر سے آپ کی، کہ یہاں پہ جو بات ہوگی وہ شرک کے اوپر ہوگی، اور خاص کر کے اس ٹاپک میں ہوگی جو ان کے مولوی احسان الہی ظہیر نے ایک اور دعویٰ کیا ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں میرا گمان تھا کہ یہ فرقہ صرف پاک و ہند میں ہے، باہر موجود نہیں ہے، مگر یہ گمان زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ میں نے یہی بریلوی عقائد مشرق کے اخیر حصے سے مغرب کے اخیر حصے تک اور
افریقہ سے ایشیا تک اسلامی ممالک میں دیکھے. لو بھائی ہمارے عقائد تو پوری دنیا میں ہیں، تو ہم کو پوری دنیا کے لوگوں کی بات کرنی ہے. جناب علی فیل میں نہیں ہو رہا ہوں، آپ تو اپنے اکابر کا دامن ہی چھوڑ رہے ہیں. آپ تو اپنے اکابر کا دامن ہی چھوڑ رہے ہیں. یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ زمانہ ماضی میں کوئی مشرک پیدا نہیں ہوا امت اجابت میں سے، یا پیدا ہوا. چلو ایک چھوٹا سا سوال، ماضی کے زمانے میں مشرک پیدا ہوا یا نہیں ہوا امت اجابت میں سے؟ اس بات کو بھی کلیئر کر دی. مشرک امت اجابت میں سے ماضی قریب میں پیدا ہوا یا نہیں، یا مشرک امت اجابت میں سے صرف زمانے حال میں ہے؟ جواب دعویٰ یہ سب ہو چکا ہے، یہ سب کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے. جناب آپ ابھی دعویٰ دے رہے ہیں، مناظرہ 2 دن ہو گیا، آپ دعویٰ دینے کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ یہ تو بچکانی والی بات ہو گئی. جناب بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات چل رہی ہے مشرکوں کی. کون مشرک ہے کون مشرک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں کہ مشرک کے فتوے اکابرین پر بھی لگایا گیا ہے، مشرک کے فتوے موجودہ حال پہ بھی لگایا گیا ہے. اور آئندہ کی جو بات کر رہا ہوں نا، وہ تو میں حدیث سے بات کر رہا ہوں کہ قرب قیامت پہ مشرک پیدا ہوں گے اور اسی پہ قیامت آئے گی. یہ تو آپ نے ایکسپٹ بھی کر لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ مجھ کو مشرک ثابت کریں گے. آپ نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، آپ نے میرے اعمال کو نہیں دیکھا، تو آپ مجھے مشرک کیسے ثابت کریں گے؟ آپ میری بات کریں گے، اور جب دلیل دینے کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے میرے فلاں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. تو بھائی پھر دوسرے کی بات کیوں کریں گے آپ؟ جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ دوسرے کی ہی بات کریں گے. جب آپ دلیل دیں گے نا، جب آپ ثابت کرنے پہ آئیں گے نا، تو دوسرے کی ہی بات کریں گے. اس لیے میں پہلے دوسرے کی بات پر آپ سے کلیئر کٹ کر لینا چاہتا ہوں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی. ہاں شبیر بھائی کے آگے کیا لگتا ہے؟ شبیر کون ہے؟ مقلد ہے. مقلد کون سا مقلد ہے؟ بریلوی مقلد ہے. اور بریلوی نہیں مقلد، پھر مقلد میں حنفی، شافعی وغیرہ نہیں، حنفی میں بریلوی. تو یہاں پہ پوری تمہاری جو تم پیش کر رہے ہو، تم بیٹھے ہو پورے گروپ کی طرف سے، بریلویت کی طرف سے بیٹھے ہو. تو یہاں پہ تمہارا عمل نہیں دیکھیں گے، تم کو جا کے گھر پہ نہیں دیکھیں گے. یہاں پہ بات کریں گے جو بریلوی حضرات کرتے ہیں اس کی بات کی جائے گی. ٹھیک ہے؟ جھوٹ موٹ کا جو اہل سنت بولتے نا، اگر کوئی آدمی گٹر کا پانی بھر کے اس کے اوپر لگا دے جنت الفردوس کا پوسٹر اسٹیکر اور بیچے بازار میں، تو کیا وہ جنت الفردوس ہو جائے گا؟ نام رکھ لینے سے جنت الفردوس نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے اندر عطر بھی ہونا چاہیے. تو آپ بول دو ہم ہیں اہل سنت والجماعت، ہم ہیں اہل سنت والجماعت، سنی ہے ہم، پھر بولو کہ بریلوی ہے، مشرک ہے نا. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے آپ کی جماعت کی. ٹھیک ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ ایک خاص بریلوی جماعت کے اوپر ہو رہی ہے، اور آپ ہو ان کی طرف سے آپ کو لیا گیا ہے بات کرنے. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم بات کریں گے تو آپ کا عمل دیکھنے آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گے، یہاں پہ دیکھیں گے اڑوس پڑوس کی مسجد میں دیکھیں گے جو ہو رہا ہے، جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو گروپ میں پوسٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات ہوگی اور اس سے نکالا جائے گا نچوڑ کہ آپ لوگ کتنے شرک میں ملوث ہو. یہ دیکھیے میں نے یہ جو ماضی، قریب، حال، مستقبل کی بات چھیڑی ہے، اس میں عوام الناس کے فائدے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور بڑی اچھی بات میں نے چھیڑی ہے. شاید میرے فریق کے مخالف اس کو سمجھ جاتے، اور انشاءاللہ سمجھیں گے. کل جب بات شروع ہوگی تو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور سمجھیں گے وہ. دیکھیے اس کے مولوی احسان الہی ظہیر غیر مقلد نے اپنی مشہور زمانہ کتاب البریلویہ میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ یہ بریلوی جماعت اپنی پیدائشی اور نام کے لحاظ سے نئی ہے، لیکن افکار و عقائد کے اعتبار سے قدیم ہے. تو گویا کہ جب ان کے اکابر اور پیشواؤں نے مان لیا ہے، یہ البریلویہ کتاب صفحہ نمبر 7 ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ان کے اکابر نے مان لیا ہے کہ ہمیں جو عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت سنیوں کو، تو ہمارے عقائد نئے نہیں ہیں بلکہ پرانے ہیں. تو جب ہمیں ہمارے عقائد کی بنا پہ مشرک کہا جاتا ہے، اور آپ کے مولویوں نے مان لیا کہ ہمارے عقائد قدیم ہیں، پرانے ہیں، تو جب ہمارے عقائد قدیم اور پرانے ہیں تو ہمارے وہ اکابر جو ماضی قریب، ماضی بعید پہلے گزر چکے ہیں، ان پہ بھی شرک کا فتویٰ ہے. تو پہلے ان کے شرک پہ بات ہوگی نا، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو ہمارے اکابرین کا تھا. اب ہمارے اکابرین بریلی سے ہی نہیں بلکہ تمہارے مولوی نے اعتراف کیا ہے کہ قدیم عقیدہ ہے ہمارا، افکار ہمارے قدیم زمانے سے آ رہا ہے. ماضی بعید والوں کے اوپر کچھ کہنا ہے اور نہ ماضی قریب والوں کے اوپر. ابھی ہم حال میں ہیں، حال کی بات کریں گے. مستقبل میں کیا ہے پتہ نہیں مجھے. ٹھیک ہے؟ مستقبل میں جو آپ نے بات بتائی ہے کہ جو قیامت آئے گی تو مشرکوں کے اوپر آئے گی، تو 100% شور، مطلب گناہ اتنا عام ہو جائے گا، شرک اتنا عام ہو جائے گا تب آئے گی. لیکن فی الحال جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ حال والوں کے لیے ہو رہی ہے، اور تمہارے اور ہمارے سامعین بھی حال والے ہیں، اس لیے آپ حال میں ہی رہ کے حال کی تک ہی ہم سیمت رکھیں گے اپنی بات کو، نہ مستقبل پہ جائیں گے
نمازی بعید اور نمازی قریب میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میرا دعویٰ جو ہے حال میں ہی ہے، اور ہم حال کو پہلے نپٹا لیں، پھر ماضی بعید اور ماضی قریب کو بھی دیکھیں گے اور مستقبل کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مطلب بھائی میں نے اپنا موقف رکھ دیا ہے، اور آپ جو کر رہے ہو بات، وہ بات کو ہم مطلب اگر کچھ غلط الفاظ جیسے آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن میں یوز نہیں کر رہا ہوں ابھی تک کوئی غلط الفاظ، اس لیے اب بھی میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں احسن طریقے سے ہی بات کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو احسن طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے، شرک پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے شرک پہ، بات ہو رہی ہے بریلوی حضرات سے، بریلوی خاص کر کے حنفی مقلد حنفی بریلوی سے بات ہو رہی ہے میری، بریلوی. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے. آپ بریلوی کے اعتبار سے فتویٰ لگائیے جو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے.